بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلی محمد۔ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، سرکار ختمی مرتبہ کی فرمایا کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ۔ یہ ایک 900 سال قدیمی کتاب ہے، جامع الاخبار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر یہ حدیث ہے۔ اگر تاج الدین شعیری نے اس حدیث کو لکھا ہے، کہتے ہیں حضور اپنے اصحاب کے درمیان تھے تو کہا وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ، تباہی اور بربادی ہے آخری زمانے کی اولاد کے لیے۔ تو آخری زمانے کی اولاد یعنی جو آخری زمانے میں بچے ہوں گے ان کے لیے ویل اور تباہی بربادی ہے۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے؟ تو حضور نے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جواب بھی نہیں دیا کہ مشرک نہیں بلکہ مسلمان ہوں گے، بلکہ جواب دیا کہ مشرک نہیں بلکہ مومن ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ ان کے والدین مومن ہوں گے لیکن وہ راضی ہو جائیں گے بعرض یسیر من الدنیا، وہ اپنے بچوں کے لیے دنیا کی قلیل مقدار پہ راضی ہو جائیں گے وہ والدین، یہ حضور نے فرمایا، اور انہیں آشنائی نہیں دلوائیں گے ان فرائض سے، یعنی وہ والدین ان بچوں کو آشنائی نہیں دلائیں گے ان فرائض سے کہ جو ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واجب کیے۔ ایسے بچوں کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ اور پھر حضور نے آخر میں یہ کہا کہ یہ وہ والدین ہیں کہ جن سے میں بری ہوں یعنی بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہوں گے قیامت میں۔ بہت سخت جملہ، یعنی آپ نے بچے کو ملینر بھی بنا دیں، یہاں پر حضور نے کہا کہ اگر تم نے اسے فرائض نہیں سکھلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت قلیل مقدار پر راضی ہو گئے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہم نے اور آپ نے تو والدین کی ذمہ داری ہے کرنا ہے، اور اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر مدرسہ اس کے لیے ایک حد تک سبسٹیوٹ ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ امام بارگاہ سے متصل رہیں گے اور رکھیں گے اپنے بچوں کو، اور جب تک آپ مدرسے سے متصل خود بھی رہیں گے اور رکھیں گے اپنے بچوں کو، تو اس بات کا انشاءاللہ امکان ہے کہ حضور یہ نہ فرمائیں ان والدین کے لیے کہ جن میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہوں گے قیامت میں۔ 1 سے 2 پراپرٹی بناتے ہیں، 4 بناتے ہیں، 10 بناتے ہیں، پھر فارم ہاؤس خریدتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے یہ۔ اچھا، کوئی اگر اس کو اچھی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تربیت اولاد کے توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور کام کو انجام دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے فقط معیار دنیا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تو وہاں پر ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے، جہاں وہ بھی شراب پی رہے تو بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان گیدرنگز میں بھی جا رہے ہیں کہ جہاں پر مس گیدرنگ بھی ہے، جہاں پر اختلاط بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے سوشل ریلیشنز کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اگر دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی معیار نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو دین پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کو دین پہنچا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر رکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ کے لیے ایک باقیات و صالحات صدقہ جاریہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں قبر سے جلدی جلدی گزرو، اس لیے کہ یہاں پر ابھی عذاب آ رہا ہے۔ گزر گئے وہاں سے اپنے حواریوں کو لے کر، کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی قبر سے گزرے کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر گزرو، ابھی اس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اسی قبر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، کچھ دنوں پہلے ہم اسی قبر سے گزرے تھے، آپ نے کہا تھا عذاب آ رہا ہے، اور اب اس قبر سے گزرے آپ نے کہا کہ یہاں پر ثواب اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ فی الوقت اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک برائی کو چھوڑ کر ایک اچھائی کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے باقیات و صالحات ہمیشہ کے لیے باقی رہے یا نہ رہے؟ تو اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزیں سکھلا کے چاہیے کہ وہ برائیوں کو ترک کریں اور اہل بیت کے راستے پر چلیں۔ یہ آپ کے لیے مل کے صلوات ایک بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ یہاں بسم اللہ کے لیے بھی روایت موجود ہے، اس طرح کی متعدد روایات ہیں کہ مثال طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا اس کے باپ پر، اور جب اگلی بار گزرے اور کہا اس پر اب نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اس لیے کہ ابھی اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا ہے۔ تو یہ مدرسہ کیا کرتا ہے؟ یہ دینی تعلیم کے لیے اہتمام، یہی تو چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کے لیے بہتر آپ قرآن اپنے بچے کو سکھلا سکیں، اسے پڑھنا سکھلا سکیں، اسے اس کا کچھ معنی سکھلا سکیں، اس کے لیے فقہ و عقائد و اخلاقیات و تاریخ سکھلا سکیں، سب کچھ مدرسے میں۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی ڈیوٹی تو یہ والدین کی ہے، اور وہ کسی حد تک جو اسے انجام دیتے ہیں تو اسے کمپنسیٹ کر دیتا ہے مدرسہ اور امام بارگاہ۔ اس لیے آپ نے متصل رہنا یہاں سے، اور جو یہاں سے متصل رہتے ہیں وہ 10 15 20 سال بعد اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوراً ظاہر نہیں ہوتی، اس کا اثر
کچھ ڈیکیڈز بعد ظاہر ہوتا ہے یا کچھ سالوں بعد ظاہر ہوتا ہے. اس کا اثر دیکھتے ہیں وہ والدین کہ جو اس پہ محنت کرتے ہیں. آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ خمینی کے عرفان کے استاد تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کوشش کرو کہ اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دو. اس میں پوری تربیت آ گئی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کب سے کلر ہونے لگا ہے؟ اللہ کا رنگ، یہ قرآن کی آیت ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ یعنی خدائی رنگ ہو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر پر، آپ کے وجود پر، اہل و عیال پر خدائی رنگ حاوی ہو. اپنے بچوں کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے آپ سے کوئی شوز مانگے ہیں، آپ اسے جلد بدیر دلا دیں گے. اسے شوز، اس کو ضرورت ہے اگر تو آپ اسے، کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اسے دلا دیں گے. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اسے اگر یہ کہہ سکیں کہ بیٹا یہ جو رزق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دیا ہے، یا فرض کیجئے کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بعد میں اسے دلانا چاہتے ہیں، تو بیٹا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو وہ رزق دے کہ اللہ کے دیے اس رزق کے صدقے میں آپ کو کچھ دے سکوں. تو جو اللہ نے دیا ہے وہ در حقیقت ہمارا رازق ہے، اسی سے ہم سب کھائیں گے پیئیں گے. یہ آپ نے فقط اسے شوز نہیں دلایا، آپ نے اسے فقط ڈریس نہیں دلایا، آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو ایجاد کر دیا. آپ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو جگا دیا. کہیں کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں مل رہا ہے. بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اے مولا آپ کے صدقے میں زمین و آسمان اپنے مقام پر واقع ہیں. یہ امام کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور جو مخلوقات کو رزق مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے. تو کاش اگر ہم یہ باتیں اپنے بچے کو ابتدا سے سکھلا سکیں کہ بیٹا جو کچھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی میں نہیں دے رہا در حقیقت یہ اللہ کا نظام ہے. پھر وہ دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچہ سیکھے گا کہ اے پروردگار جیسے ان میرے ماں باپ نے میری تربیت کی اور مجھے پالا بچپن میں، ویسے ہی تو رحم فرما ان پر. تو بہرحال توجہ رکھیے گا، یہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیا. اپنی زندگیوں میں خدا، اہل بیت اطہار علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام، انہیں ہی سب سے عزیز رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم انہی کو قرار دلوائیں. ایک آیت اللہ مجتبہ تہرانی مرجع تقلید بن گئے تھے، لیکن یوزولی جو مراجع ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی آفیسز ہوتے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں اپنے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے، اپنے وجوہات شرعیہ کو جمع کروانے کے لیے. اگر کسی کو ملنا ہے ان سے یا ان کے نمائندے سے تو ایک خاص اور سسٹم ہوتا ہے. ایران عراق میں بڑا کامن ہے. تو ان کا کوئی آفس نہیں تھا، تو ان کے جو مقلدین تھے اور اطراف میں لوگ تھے انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کوئی بنائیے آفس، اپنا دفتر کوئی بنائیے. تو بسط اصرار جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اتنا اہتمام تو نہیں ہو سکتا کہ الگ سے کوئی جگہ لی جائے، تو انہوں نے اپنے گھر ہی کا ایک حصہ اس کو رینوویٹ کروا کے کہا کہ اسی کو آفس بنا دو. اور جب اس کا افتتاح تھا تو ذرا غور کیجیے گا، تو جب افتتاح تھا تو اس کے اوپر قال رسول اللہ کہہ کے ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کوئی، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ دفتر آیت اللہ مجتبہ تہرانی، بڑا سا لکھا ہوا تھا دفتر آیت اللہ مجتبہ تہرانی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے اور دیکھ کر یہ کہا کہ میں اسی خاطر میں دفتر نہیں بنانا چاہتا تھا. جب مجتبہ تہرانی کا نام رسول اللہ سے بڑا لکھا ہوا ہو تو مجھے ایسا دفتر نہیں چاہیے یہاں پر، جہاں قال رسول اللہ تھوڑا چھوٹا لکھا ہوا ہو اور دفتر آیت اللہ مجتبہ تہرانی اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہو. جہاں آپ نے اپنی زندگیوں میں اہل بیت کے علاوہ کسی چیز کو بڑا بنا دیا، وہاں ہدایت نہیں ہوگی، وہاں گمراہی ہوگی. تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو سب سے بڑی والدین کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا وقت دیں اپنے بچوں کے لیے اس کار خیر میں جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. میں نے کبھی ایک دو واقعات سنائے کہ قبر میں آپ کے لیے کس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے.